ہم اپنے سٹانس میں ابھی بھی کلیئر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے انڈیا کرکٹ کھیلیں اور انڈیا نہیں کھیلے. یہاں پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کرکٹ کے مفاد میں جو بیسٹ چیز ہوگی وہ لے کے نکلیں گے. بھارتی بورڈ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ٹیم 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے مقابلے پاکستان اور دبئی میں ہوں گے. PCB اور BCCI بھارت کے مقابلے دبئی میں کرانے پر رضامند. T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ کولمبو میں ہوگا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ PCB اس معاہدے کے لیے کوئی مالی معاوضہ وصول نہیں کرے گا. چیمپئنز ٹرافی کے مقابلے پاکستان میں 3 وینیوز اور بھارت کے مقابلے دبئی میں ہوں گے. پاکستان کو 2027 کے ICC ویمنز ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی ملے گی. بانی PTI اور بشرا بی بی کے گرد گھیرا مزید تنگ. سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کو تحریک قتل کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا. تحریک انصاف کے احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت کے معاملے پر تھانہ رمنا میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا. تمام وقفہ کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا. رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا وقفہ بانی PTI کی ایما اور حکم پر ہوا. اس منصوبے کے گواہان جیل کے کچھ قیدی مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں. FIR کا متن. 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ، سزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کے ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. 9 مئی فوج کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے. فوج نے 9 مئی کے ہونے سے لے کر اب تک انتہائی تحمل سے کام لیا. DG ISPR کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اپنا عزم بارہا ہر فورم پر دہرایا. آج کا آئینی بینچ کا فیصلہ 9 مئی کے احتساب کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے. اصل مجرموں کو سزا نہ ملنے تک یہ عمل پورا نہ ہوگا. سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ. فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت مل گئی. فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر سزا سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگی. سماعت کا حکم نامہ جاری. عدالت نے حکم دیا کہ جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے. جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے. آئینی بینچ میں ملٹری کورٹ کیس کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل. آئینی بینچ میں دیگر تمام مقدمات کی سماعت مؤخر. سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں. وکیل وزارت دفاع کے دلائل. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں. پہلے یہ نقطہ بتائیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں. کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر بولے فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ کور کمانڈر ہاؤس کا ہی ہے. اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں. جسٹس مسرت ہلالی کا ریمارکس میں کہنا تھا کہ 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی. جن دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا؟ یہ تو ان ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہوگی. چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. 36 زیر التوا شکایات میں سے 30 نمٹا دی گئیں. اعلامیے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز میں ترمیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی. سپریم جوڈیشل کونسل نے 5 شکایات پر متعلقہ ججز اور عہدیداران سے جواب مانگ لیے. پاکستان کی عدلیہ اپنی تاریخ کے سب سے کمزور لمحوں سے گزر رہی ہے. انتظامیہ کی مداخلت کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ججز کی تقرری اور ترقی کے لیے معیار کے تعین کے حوالے سے ایک اور خط. کمیٹی کے چیئرمین جسٹس جمال خان کو خط نے مزید لکھا مزید قواعد و معیار کی عدم موجودگی بیرونی اثرات کو عدلیہ کو کمزور کرنے کی اجازت دے گی. تقرریاں اس بنیاد پر کی جا سکیں گی جو پارٹی مفادات کو ترجیح دیں نہ کہ آئینی اقدار کو برقرار رکھیں.
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दायर दरख्वास्त में समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। मतन के मुताबिक आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के मामले अदालती दायरे इख्तियार और बुनियादी हुकूक के हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला। आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों कवानीन की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शक बिल में शामिल नहीं। अयाज सादिक से तासीर के लिए गया था, कोई सियासी मामला ज़ेर गौर नहीं आया। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सवाल पूछता हूँ कि हमारे कारकुनान पर गोलियाँ क्यों चलाई गईं। एहतजाज के हवाले से जो कानून बना है वो गैर आईनी है। हुकूमत से मुज़ाकरात, पीटीआई की कमेटी में मजीद 2 नाम शामिल। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान की तादाद 7 हो गई। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना चाहे तो इनकी मर्जी। माइनस बानी पीटीआई पर बातचीत कबूल नहीं। उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बरकरार है। के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा। 100 बिस्मिल्लाह। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असूल है, नेचर का असूल है कि खूने नाहक हमेशा बोलता है। खूने नाहक को दबाया नहीं जा सकता। ये जो 12 शहीद हैं इनके खून को दबाया नहीं जा सकता और हम कतन दबाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की लफ्ज़ी झड़प। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि मुसद्दिक मलिक को रहनुमाई की ज़रूरत है। जिस सूबे से गैस निकलती है उस पर दूसरों को तरजीह दी जाती है। कुदरती गैस के नए ज़खायर निकालने में आप फेल हो चुके, आइन का एहतराम करें। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मैंने कब खिलाफ आइन बात की। आज तो आप सारे बहुत गुस्से में हैं। जो आपने कहा वो ही हम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मज़ीद 6 IPP से मुआहिदा ख़त्म करने का फैसला। मुल्की ख़जाने को 300 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मज़ीद IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। इससे कबल वफाकी हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म कर चुकी है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। पाकिस्तान की आबादी की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का स्टार्टअप समिट से खिताब, कहा मसनूई ज़हानत को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। नौजवानों को मसनूई ज़हानत के शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। 4 MOUs जो है एक साइन हुए और एक 5वां भी इसके बाद होगा। जो 4 MOU साइन हुए हैं, एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो सोलर पे MOU साइन कर रही है, जो किया है अभी उन्होंने। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों की हर तरह से मुआवनत करेगी। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, 2 मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करेगा, पाकिस्तान और चीन के ताजरों को करीब लाएंगे। पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। मरियम नवाज की शंघाई में हुआवे टेक्नोलॉजी आमद। हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। वज़ीर आला सिंध से थाईलैंड और कतर के कौंसल जनरल की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नए कौंसल जनरल को सखर बैराज, मोहिंजोदड़ो, थरपारकर देखने का मशवरा। वज़ीर आला ने कौंसल जनरल के जरिए करांतो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी।
روشنیوں کے شہر کی خوبصورتی کا عزم، کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سید حسن نقوی کا متعلقہ حکام کو تجاوزات کے خاتمے، سڑکوں کی مرمت اور تاروں کے جال ہٹانے کا حکم۔ اداروں کے سربراہان سے کہا وہ شہر کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے ادارے کو کرپشن سے پاک اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ کراچی میں ایک بار پھر پانی کا بحران، 24 گھنٹے قبل مرمت کی گئی پانی پائپ لائن میں پھر خرابی، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایم ڈی واٹر بورڈ صلاح الدین احمد کی پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو، کہا کانٹریکٹرز کی غفلت کے باعث پانی کی لائن پھٹی، مشکل وقت میں ایک دوسرے سے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شہریوں کو پانی بروقت نہ ملنے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں۔ ہاں دیکھو سیڑھی کا حال دیکھو، کتنا ٹائم سے ہمارا گیس نہیں ہے، بند کیا ہے یا سلو ہے یا کوئی کچرا ہے، گٹر کا پانی ہے، یہ تو معلوم نہیں ہے ہم لوگ کو، بس گیس نہیں ہے، ہم لوگ چولہا بھی پیک کیا۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس بحران نے بھی سر اٹھا لیا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہر قائد میں رات بھر لوڈ شیڈنگ کے بعد اب دن میں بھی گیس غائب، لیاری کے مکین پہلے ہی گیس سے محروم تھے، وہ بھی اب نہیں آ رہی۔ خواتین مہنگی لکڑیوں پر چولہا جلانے لگیں، بچے الصبح بغیر ناشتے کیے اسکول جانے پر مجبور۔ کراچی میں گلستان جوہر منور شرنگی کے قریب فائرنگ سے شہری قتل، 40 سالہ فہد آن لائن موٹر سائیکل چلاتا تھا، پولیس کے مطابق مقتول کو 2 نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا، ملزمان فرار، تلاش جاری۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی پولیس خاموش تماشائی، خواتین بھی لٹیروں سے غیر محفوظ، منظور کالونی میں راہگیر خاتون سے ڈاکوؤں کی لوٹ مار، ملزمان خاتون کی انگلی سے انگوٹھی اتروا کر فرار، واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی بے ہنگم گاڑیاں موت کا سبب، سپر ہائی وے جمال پل کے قریب سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی۔ جماعت اسلامی کراچی کے حالات پر شدید برہم، منم ظفر خان کہتے ہیں کہ فارم 47 کے مسترد شدہ عناصر دوبارہ شہر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کراچی والوں کو سردی کے موسم میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر کارگو طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ، ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتے ہی طیارے کے ایک انجن میں فنی خرابی ہوئی، دھماکے کے بعد طیارے کا انجن بند ہو گیا، کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے لینڈنگ کی اجازت طلب کی، طیارہ بوئنگ 747 باحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی KPK اور بلوچستان میں بڑی کارروائیاں، فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو بڑا دھچکا۔ ISPR کے مطابق 9 دسمبر سے اب تک آپریشنز کے دوران 43 خارجی دہشت گرد ہلاک، 12 اور 13 دسمبر کی رات لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے، KP میں 18 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ اسرائیلی دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی مذمت، عالمی ادارے کے سربراہ انٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ شام کی خود مختاری کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں کی فضائی کارروائیاں مزید تیز، 2 روز میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر 500 سے زائد حملے، شامی فوج کا انتظامی سٹرکچر تباہ اور برباد کر دیا۔ امریکہ مشرق وسطی میں امن کا خواہاں، مشیر امریکی قومی سلامتی کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، جیک سلوان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اسرائیل اور حماس آمادہ نظر آتے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی ترک صدر سے ملاقات، شامی بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال، طیب اردوان کا شامی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ کرنے پر اظہار تشویش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صہیونی دہشت گرد نیتن یاہو پر عدم اعتماد کا اظہار، نومنتخب امریکی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی کا بحران پیچیدہ لیکن اب یہ حل ہونے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جانتے ہیں کہ میں غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، تنازعہ ختم کرنے کے لیے 2 ریاستی حل سمیت تمام آپشنز موجود ہیں۔ دنیا خاموش تماشائی، غزہ کھنڈر بن گیا، ہر طرف تباہی، میتیں اور زمیں بوس عمارتوں کے ڈھیر، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی، لاکھوں بے گھر، شہداء کی تعداد 44,835 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی ہے، شدید سردی میں خوراک، پانی اور دواؤں کی قلت بھی فلسطینیوں کے لیے وبال جان۔
खेल का दुश्मन भारत अब मुसलमानों की तालीम से भी खाइफ। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुस्लिम नौजवानों पर तालीमी दरवाजे भी बंद। इंतहा पसंदों ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। तालीमी निज़ाम शदीद मुतासिर। मुस्लिम तलबा और तालिबात पर मजालिम बढ़ा दिए। भारतीय फौजी तलबा को हिरासा कर रहे हैं। मुस्लिम तलबा को हिंदू भजन गाने और नमस्कार करने पर मजबूर किया जाता है। भारतीय सुपरस्टार पुष्पा गिरफ्तार। भारत में फिर से कानून तार। पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन गया। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को सिंधिया थिएटर में भगदड़ मचने के मामले पर तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्लू अर्जुन समेत उनकी सिक्योरिटी टीम और सिंधिया थिएटर की इंतजामिया के खिलाफ कत्ल और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया गया। शाहीनों का फिर इम्तिहान सीरीज बचाने की तगोदो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच सेंचुरियन में जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली। स्पिनर सुफियान मुकीम की जगह फास्ट बॉलर जहादात खान स्क्वाड में शामिल। प्रोटीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि बड़ी सोच विचार के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया है। इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल रिटायरमेंट वापस ली थी। सर्द मौसम ने अपना रंग जमा दिया। खून रगों में जमने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम समेत बालाई और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। हर तरफ सफेद रंग। खूबसूरत मनाजिर ने माहौल खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में आज से मजीद सख्त सर्दी की नवीद। शहरी कायद में यकबस्ता हवाएं चलने से ठंड मजीद बढ़ गई। कहीं गुड़ फली तो कहीं गुड़। मौसम सरमा हो और मज़ेदार सौगातें। कराची वाले भी पीछे ना रहे। जायकेदार गुड़ फली बना डाली। कोयटा के शहरी भी किसी से कम नहीं। खुश्क मेवा जात से बना गुड़ तैयार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में चिलगोज़ा और पिस्ता और बादाम तक हर किस्म के ड्राई फ्रूट के ढेर, लेकिन कीमतें अवाम की दस्तरस से बाहर। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला। दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद किताबें देखने पहुँच गई। आलमी कुतुब मेले में मुल्क भर के मशहूर मुसन्निफीन की किताबें पेश। मुख्तलिफ ममालिक से भी लिखारी और पब्लिशर्स की शिरकत। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिसमस की रंगीनियों में नहा गया। लोग अपने घरों की सजावट के लिए खरीदारी करने निकल पड़े।